اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما۔ اور مومنین ناحق قتل نہیں کرتے ہیں کسی کو، کوئی نفس کو، کوئی جان کو، اور یہ زنا نہیں کرتے ہیں، ولا يزنون۔ دوسری جگہ قرآن فرماتا ہے ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا۔ اور زنا کے پاس پھٹکو بھی نہیں، ولا تقربوا الزنا، یہ فحش ہے، یہ تو فحش ہی تھا، یہ غلط راستہ ہی تھا، یہ برائی کی طرف جانے والا ہی راستہ تھا۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں مومنین کی صفات میں بیان فرمایا کہ یہ مومنین جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو مددگار نہیں سمجھتے ہیں، اور جو اپنے ارد گرد اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں، ناحق ضائع نہیں کرتے ہیں، ان کی ایک اور صفت ہے کہ معاشرے میں جو توازن ہے، شادی بیاہ کا، نکاح و طلاق کا، ذمہ داری اور بوجھ کے اٹھانے کا، خاندان کی پرورش کا، بچوں کی افزائش اور ان کی اٹھان کا، اور سماج کو ایک خاص نہج پر لے کر کے اس میں امن و امان پیدا کرنے کا، بے رحروی سے دور رہنے کا، سماج کو خلفشار سے بچانے کا، یہ عمل وہ نہیں اپناتے ہیں۔ اس عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ولا یزنون، وہ زنا نہیں کرتے ہیں۔ انسان کی تین بڑی خواہشات، بھوک، پیاس اور جنس ہے، ہر جگہ حلال اور حرام کی قید لگی ہوئی ہے۔ ہم کسی کے گھر میں گھس کر کے اس کا کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، ہم کسی کے گھر میں گھس کر کے اس کا پانی نہیں پی سکتے ہیں، ہم کسی کے گھر میں گھس کر کے اس کی حرمات پر ہتک نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لفظ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں یزنون کی شکل میں بتایا ہے، اور یہی وہ لفظ ہے جس سے بچنے کے لیے رمضان کے مہینے میں تربیت کی جا رہی ہے باقاعدہ۔ اور رمضان کی جو 3 شقیں ہیں، اس میں سے تیسری اہم اور بڑی شق ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومنین بندوں کو کہا ہے کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، کہ تم کو برداشت نہیں ہوتا تھا اور تم خیانت کر بیٹھتے تھے، تو اب جاؤ، تم کو معاف کر رہے ہیں، آئندہ نہ غلطی کرنا، اور یہ راستہ تمہارے لیے آسانی کا پیدا کر دیا ہے۔ تو مومن کی ایک صفت ہے، یہ ایک ایسی صفت جس کی وجہ سے فرد کی ذات میں ٹھہراؤ آتا ہے، ایک ایسی صفت جس میں خاندان کی پروان چڑھنے میں مدد ملتی ہے، ایک ایسی صفت جس سے معاشرے میں بے حیائی کو بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں اس صفت سے دوری کا نتیجہ کیا ہے۔ آج سنگل مدرز کی بھیڑ لگ گئی ہے، ہر تیسرا بچہ انلیجٹمیٹ ہے یورپ، امریکہ اور مغربی تہذیب کے علمبرداروں کے ہاں۔ بچے، انہیں اپنی ماں تو پتا ہے، باپ پتا نہیں ہے، باپ کے ساتھ رہ رہا ہے، ماں پتا نہیں ہے، خاندان ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں، بنت حوا در بدر بھٹک رہی ہے، کہیں خاندانی نظام اس درجہ سخت اور جکڑا ہوا ہے کہ وہ ہل نہیں پا رہی ہے اور وہ اس کے اندر بندھی ہوئی ہے، اور کہیں اس قدر ڈھیلا اور آزاد ہے
کہ ہر ایک وہاں منہ مارتا پھر رہا ہے یا وہ ہر جگہ خود منہ مارتی پھر رہی ہے۔ ولا یظنون کا صیغہ استعمال ہوا ہے، جو اگرچہ مسکولین جینڈر کیا ہے لیکن چونکہ مطلق استعمال ہوا ہے اس لیے یہ دونوں جنسوں کے لیے ہے۔ ولا یظنون، یہ مومنین، یہ مومنات، یہ سارے کے سارے زنا سے دور رہتے ہیں، یعنی ان کی ذات میں استحکام ہوتا ہے، ان کی ذات میں جائز چیزیں ہی جائز ہوتی ہیں، ناجائز سے وہ دور رہتے ہیں۔ اب ان تینوں چیزوں کا جو ابھی ذکر کی پچھلے درس میں اور اس میں، یعنی اللہ کی ذات کی صحیح پہچان اور اس کے ساتھ کسی اور کے لیے کسی اور کو پکارنے کی غلطی نہ کرنا، کوئی ایسا قتل نفس جو ناحق ہو اور معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے والا ہو، اور ایک تیسری چیز جو معاشرے کو بگاڑ کے رکھ دینے والی ہے، زنا۔ ان تینوں کے بارے میں مومنین کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، کہ اگر کوئی مومن، اگر کوئی مسلم ایمان کے باوجود یہ حرکتیں کرتا ہے، یہ حرکت کرتا ہے، یہ حرکت کرتا ہے، یہ حرکت کرتا ہے، ذالکہ واحد ہے، اس میں اشارہ واحد بعید کا، جس میں یہی مفہوم ہے۔ ان تینوں کو آپ الگ الگ کر کے دیکھو اور تینوں کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے بھی یہ کیا، یہ کیا تو، یہ کیا تو، یہ کیا تو، تینوں کیا تو، یلقا اثاما، وہ لت پت ہو جائے گا ایسی چیزوں میں جو اس کے لیے کل کو اثام، اسم کی جمع اثام، اور یہ بطور مصدر بھی استعمال ہوتا ہے، اثام، اسما یا اسمن، اثامن، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی بات جس کے نتیجے میں تکلیف آپ کو ملے گی، عذاب ملے گا، درد ملے گا، پریشانی ملے گی، اور بچ نہیں پائے گا کوئی اس چیز سے۔ تو یہ بڑی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومنین کی تین بڑی صفات بیان کی ہیں، کہ وہ مدد کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، کسی اور کو نہیں شریک ٹھہراتے اس میں۔ یہ جو ہے معاشرے میں، سماج میں، کائنات میں، ان کے ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں کسی طرح کا کوئی قتل نفس نہیں کرتے ہیں، اور یہ سماج کی اٹھان میں اس ترتیب کو ملحوظ رکھتے ہیں جس ترتیب کے ذریعے سے سماج تو ترقی کرے مگر اس کے اندر تباہی کا پہلو نہ آئے۔ اور یہ ساری ہدایات اس ذات کی طرف سے آ رہی ہیں جو انسانوں کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رب بھی ہے، اور ساتھ میں ہادی بھی ہے، ساتھ میں ان کو راہ راست پر لے کر کے کامیابی کی طرف جانے والا بھی ہے۔ اس لیے اس ہدایت کو یاد رکھنا ہر مومن کی ذمہ داری ہے، اس کو اپنی صفت میں ڈھالنا، اپنی عادت میں ڈالنا ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔